أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم صورت بقرہ آیت نمبر 197 سے 202 تک پڑھیں گے۔ ان آیتوں کا تعلق بھی حج اور اس کے احکامات سے ہے، جیسے کہ پہلے سبق کا تعلق بھی حج اور اس کے احکامات سے تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، الحج حج اشہر معلومات، اشہر حج کے مہینے ہیں، معلومات معلوم۔ اشہر جمع شہر کی ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، معلومات جمع معلوم کی ہے، اور الحج سے مضاف پہلے محذوف ہے، مطلب حج کا مہینہ یا حج کا جو وقت ہے یا حج کے جو مہینے ہیں اشہر معلومات وہ معلوم مہینے ہیں، یعنی ذوالقعدہ ذوالحجہ، شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ کے 10 دن، یعنی 2 ماہ 10 دن یہ حج کے ایام ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، یا اس طرح ترجمہ کرو حج کے مہینے معلوم ہے، یعنی شوال جو چھوٹی عید والا مہینہ ہے، اور پھر ذوالقعدہ ذوالحجہ یعنی اسلامی سال کا 10واں 11واں اور 12واں مہینہ اس کے پہلے 10 دن۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے لازم کر لیا، فرض کر لیا فیہن ان مہینوں میں اپنے اوپر الحج حج کو، یعنی لازم کر لی یعنی احرام باندھا اور حج کی نیت کر لی، فلا رفث، تو نہ وہ فحش گوئی کرے، نہ ہی وہ جماع اور اس کے دوائی کرے، چاہے اپنی بیوی کے ساتھ ہو پھر بھی اس پر حرام ہو جائے گا۔ ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا کرے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، سفر کے ساتھیوں کے ساتھ، اور نہ ہی دوسرے انسانوں کے ساتھ، فی الحج حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے من خیر کوئی نیکی، یعنی حج کے دنوں میں جو چھوٹی بڑی نیکی تم کرو گے، یعلمہ اللہ، تو اللہ کو وہ معلوم ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ لیا کرو، زاد راہ لیا کرو، یعنی حج کے سفر میں جتنی تمہاری ضروریات ہے وہ اپنے ساتھ لیا کرو، اس کے لیے پیسے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی سے مراد یا تو گناہوں سے بچنا ہے، یا یہاں پر مراد سوال سے، بھیک سے، گداگری سے بچنا ہے، کہ اپنے ساتھ چیزیں پوری لیا کرو تاکہ بعد میں کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اے مسلمانوں، اے حج کے لیے جانے والو، ان تبتغوا فضلا، کہ تم تلاش کرو فضل، رزق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی حج کے سفر میں اگر کوئی خرید و فروخت کے لیے پاکستان سے کوئی چیز لے کر وہاں پر بیچ کر نفع کمائے تو جائز ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پر جب تم پلٹو، جب تم افضتم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، یعنی میدان عرفات سے، جو مکہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے، بہت بڑا میدان ہے۔ جب تم عرفات کے میدان سے لوٹو، یعنی وہاں وقوف عرفہ کر لو جو حج کا بہت بڑا رکن ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مزدلفہ میں۔ مشعر حرام ایک مزدلفہ میں ایک پہاڑی کے ساتھ ہے، یا وہ پہاڑی ہے، مراد مزدلفہ ہے جو حج کے مناسک میں سے ہے۔
وَاذْكُرُوهُ اور اللہ کا ذکر کرو کما ہداکم جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، یعنی حج کے طریقے اور حج کے افعال ایسے ہی کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھائے۔ وَإِن كُنتُمْ اور یقیناً تم تھے من قبلہ اس سے پہلے، یعنی اللہ کے بتانے سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ یقیناً گمراہوں میں سے۔ ثم افیضوا پھر تم لوٹو من حیث جہاں سے افاض الناس باقی لوگ لوٹتے ہیں، یعنی تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے باقی لوگ پلٹ کر آتے ہیں، یعنی مراد یہاں پر یاد رکھے عرفات ہے کہ تم بھی عرفات میں جا کر واپس مزدلفہ کی طرف آؤ۔ واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ پس جب تم پورے کرو مناسککم اپنے حج کے احکام، مناسک جمع منسک کی ہے اور منسک سے حج کے افعال مراد ہے۔ جب تم حج کے احکام پورے کرو، حج کے طریقے پورے کرو، یعنی حج سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ تو لوگوں میں من یقول بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب ہمیں دے دے بس دنیا ہی میں، یعنی آخرت ان کی ترجیح نہیں ہوتی، بس وہ دنیا ہی مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور نہیں ہوتا آخرت میں من خلاق اس کے لیے کوئی حصہ، یعنی ایک قسم کے لوگ یہ ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں وہاں پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا کر، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں بھی بلائی عطا کر، یعنی دنیا آخرت دونوں مانگتے ہیں اور یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا دے، قنا بچا دے ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب یہی لوگ ہیں، لہم نصیب جن کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جتنے بھی نیک اعمال کیے اس میں سے جو اللہ کو قبول ہوں گے اس پر ان کو اجر ملے گا۔ واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ محترم سامعین، اس میں حج کے چند احکامات ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، تو یہ یاد رکھے حج کے مہینے شوال ذوالقعدہ یہ پورے 2 مہینے اور پھر ذوالحجہ کے 10 دن۔ باقی حج کے لیے بندہ جائے تو نہ جماع کرے نہ اس کے دوا، یعنی بوس و کنار وغیرہ یہ سب حرام ہیں۔ نافرمانی کوئی نہ کرے، چھوٹی بڑی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو روکے۔ جدال جھگڑا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ حج کے موقع پر بہت زیادہ بھیڑ اور ہجوم ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں خلاف طبیعت پیش آئے گی، تو اس لیے دوسروں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے سے یہ منع کیا گیا اور یہ حرام ہے۔ اور اس کی بہت فضیلت نبی علیہ السلام فرماتے جس نے حج کیا اور حج کے تمام احکام پورے کیے اور ان تمام چیزوں سے روکا جن سے اللہ نے روکا تھا، تو وہ جب لوٹے گا تو ایسے قیوم ولدتہ امہ جیسے کہ اس دن اس کو اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ زاد راہ لیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یمن والے جب حج کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ توشہ نہیں لاتے تھے اور کہتے بس ہمارا اللہ پر توکل ہے، تو بعد میں ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی، لوگوں سے بھیک مانگتے اور اس طرح اپنی ضروریات پوری کرتے اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے، تو اللہ نے اس سے منع کیا کہ ایسے یہ توکل علی اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دوسرے انسانوں پر توکل ہے، دوسروں کے جیبوں پر توکل ہے۔ توکل علی اللہ اگر ہے تو یہ کہ اپنے ساتھ زاد راہ لیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی حج کے یا عمرے کے سفر میں اگر ہم کچھ خرید و فروخت کریں تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا، تو اللہ فرماتے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پاکستان سے جاتا ہے اور اپنے ساتھ کچھ چیزیں لیتا ہے اور پھر وہاں حج کے ایام میں حج کرنے کے بعد یا پہلے فارغ ایام میں اوقات میں اس کو خرید اور اس کو فروخت کر کے کچھ نفع کما کر اپنے ملک لاتے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر حج کے 2 رکن بیان کیے گئے، عرفات اور مزدلفہ۔ عرفات یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا الحج العرفہ، کہ حج کا سب سے اہم رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ اگر کسی سے یہ فوت ہو جاتا ہے تو حج فاسد ہو جاتا ہے، وہ پھر قضا کرے گا۔ اور پھر مزدلفہ میں قیام ہے، رات کو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اور پھر وہاں پر رات کو قیام، یہ بھی حج کا رکن ہے۔
تو یہ اللہ فرماتے جب عرفات سے لوٹو تو پھر مشعر حرام کی طرف جاؤ اور اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا، جاہلیت کے طریقوں پہ نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 199 میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ جب حج کرتے تھے تو عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، کیونکہ عرفات جو ہے یہ حرم کے حدود سے باہر ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، اور یہ انہوں نے اپنے لیے ایک امتیاز مقرر کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں، جب باقی سارے لوگ عرفات کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس مزدلفہ کی طرف آتے تو تم بھی عرفات کی طرف جاؤ، وہاں سے لوٹ کر آؤ۔ یہ تمہاری امتیازی شان اور یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح مت کرو اور اس پر استغفار کرو۔ آگے آیت نمبر 200 میں ہے کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو، جیسے ایام تشریق میں جو مختلف کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اس کے علاوہ اور دعائے اذکار، یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ حج سے فارغ ہو کر وہاں پر بڑے بڑے بازار لگتے تھے، عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، وہاں پر وہ خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور شعراء، خطباء اپنے بڑوں کے کارنامے اور ان پر فخر و غرور والے اشعار پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں چھوڑو، یہ غلط ہے، اس کی جگہ پر اللہ کا ذکر کرو۔ پھر آگے اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن وہ صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں اور وہ دنیا کو مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں اشارہ ہے ان ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے جو حج پہ جا کر بھی صرف دنیا کے لیے سوالات کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو اور بچے ہو، اور کاروبار میں ترقی ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو، اور ملازمت ہو اور عہدے، ان کے لیے۔ تو اس طرح صرف دنیا کو نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ فرماتے وہ لوگ اچھے ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں رہبانیت بھی نہیں اور دنیا پرستی بھی نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ بس آخرت کے ہو جاؤ دنیا کو چھوڑو، یا دنیا کے ہو جاؤ آخرت کو چھوڑو، نہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دونوں کے لیے دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی بلائی عطا کر، اچھا رزق دے، اچھی اولاد دے، ترقی دے، خوشحالی دے، اچھی عبادت کی توفیق دے، اور آخرت میں بھی بلائی دے، جنت دے، جہنم سے نجات دے، اپنی رضا دے، دیدار دے، یہ ساری چیزیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں کہ ان کو آخرت میں پھر حصہ ملے گا جیسے کہ انہوں نے مانگا، اور آخرت میں اللہ فرماتے اللہ حساب کرے گا اور بہت جلد حساب کرے گا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اور جنات تمام کا حساب کتاب کر لے، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، حج کے متعلق احکامات۔ یہ بات یاد رکھے کہ حج کب فرض ہوا، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے، 5 کو یا 6 ہجری کو یا 9 ہجری کو، یہ بات یاد رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔